یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا۔ تو اہل کتاب کو کیوں مخاطب کیا؟ اس لیے کہ یہودی اور عیسائی دونوں حضور کا انتظار کر رہے تھے، دونوں کی کتابوں میں حضور کا ذکر موجود تھا، دونوں نبیوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نے حضور کا ذکر اپنی امت کے سامنے کیا ہے۔ یہودی بھی حضور کا انتظار کر رہے تھے، عیسائی بھی انتظار کر رہے تھے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے یہودیو اے عیسائیو، جس رسول کا تم انتظار کر رہے تھے ہمارا وہ رسول آ گیا۔ حضرت سلمان فارسی یورپ میں رہتے تھے، اٹلی میں، روم اٹلی میں ہے۔ تو پادریوں کا جو استاد ہوتا ہے اسے بشپ کہتے ہیں۔ بشپ نے آپ کو نشانیاں بتائیں کہ آخری نبی اپنی ذات پر صدقہ استعمال نہیں کرتا، ہدیہ قبول کرتے ہیں اور دو کاندھوں کے درمیان مورے قبول کرتے ہیں۔ یہ تین نشانیاں سن کے حضرت سلمان فارسی روم سے مدینہ منورہ آئے ہیں، تین نشانیاں حضور کی ذات پاک میں دیکھی ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے، آئے ہیں حضور سے مناظرہ کرنے، بحث کرنے، لیکن جو ہی حضور کا چہرہ دیکھا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ اور کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جو آخری نبی کی نشانیاں میں جانتا تھا وہ مجھے حضور کے وجود میں نظر آ گئی۔ وہ نشانیاں کیسے ان کو پتا تھیں؟ یہودی بھی انتظار کر رہے تھے، عیسائی بھی انتظار کر رہے تھے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اس لیے اللہ کریم نے یہودیوں اور عیسائیوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے اہل کتاب جس رسول کا تم انتظار کر رہے تھے ہمارا وہ رسول آ گیا۔ اب انتظار کے حوالے سے لفظ رسول کی تشریح میں قرآن پاک کی 2-3 آیتیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ پہلی محفل میلاد میں اللہ کریم نے یہی لفظ رسول نبیوں کی محفل میں استعمال فرمایا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ابھی انسان نہیں بنایا گیا، دنیا میں آدم علیہ السلام نہیں بھیجے گئے۔ اللہ نے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے فرمایا جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں اور پھر آ جائے شانوں والا رسول تمہاری تصدیق کرنے والا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو تم ضرور بھی ضرور ان پہ ایمان لانا اور ان کی خدمت کرنا۔ گھر کے سربراہ سے وعدہ لے لیا جائے، باپ سے وعدہ لے لیا جائے تو بکھرا بکھرا پھر بیٹوں سے وعدہ لینے کی ضرورت ہے؟ چند لوگ ہی بولے ہیں۔ قبیلے کے سربراہ سے وعدہ لے لیا جائے تو وہ سارے قبیلے کی طرف سے وعدہ ہے نا۔ ہمارے ملک کا وزیر اعظم باہر جا کے کوئی معاہدہ دستخط کرتا ہے تو وہ پوری قوم کی طرف سے ہوتا ہے۔ کسی معاہدے پہ دستخط کروانے تو پوری قوم کے دستخط کروانے، وزیر اعظم کے دستخط پوری قوم کی طرف سے۔ وعدہ نبیوں سے لیا گیا ہے پر ان کی امتیں اس وعدے میں شامل ہیں، کیونکہ آگے پھرنے کا ذکر آیت میں کہ جو اس وعدے سے پھر گیا، نبیوں نے تو پھرنا نہیں، وہ تو معصوم ہیں، وہ تو گناہ کرتے نہیں۔ امکان ہے امتوں کے پھرنے کا، تو اس لیے ہر نبی نے کم از کم ایک محفل میلاد منائی ہے اور اپنی امت کو حضور کی نشانیاں بتائی۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے ہر نبی نے کم از کم ایک محفل میلاد منائی۔
اور حضور کی نشانیاں اپنی امت کو بتائی ہیں، یہ نشانیاں یاد کر لو، میرے وصال کے بعد اگر ان نشانیوں والا نبی دنیا میں آیا، نشانیاں پہچان کے تم کلمہ پڑھ لیں۔ انتظار ہو رہا تھا، صدیاں گزر رہی ہیں، زمانہ آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم نے کعبے میں کھڑے ہو کے پتھر پر دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم، ربنا وابعث فیہم، ماشاءاللہ حفاظ بیٹھے ہیں، رسولا۔ اللہ کریم نے فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر آ جائے رسول۔ حضرت ابراہیم مانگ رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، پروردگار کو جو رسول بھیجنے کا تو نے وعدہ کیا تھا میں مانگتا ہوں وہ رسول بھیج دے۔ جس پتھر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی، 4,500 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، وہ پتھر آج بھی کعبے کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، بارشیں بھی ہوتی، طوفان بھی آئے، پیروں کا نشان نہیں مٹا۔ آج کل تو اس کے اوپر شیشے کا بکس ہے، سونے کا کلش ہے، پہلے وہ کھلی فضا میں پڑا ہوا تھا، دھوپ بھی پڑتی تھی، بارش بھی ہوتی تھی۔ 4,500 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، وہ پتھر آج بھی اللہ نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اور اس امت کے حاجیوں کو یا عمرہ کرنے والوں کو حکم ہے کعبے کا طواف کر کے آؤ، واجب الطواف نفل اس پتھر کے پاس ہو۔ جب اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں تو وہاں حضرت ابراہیم کے پیروں کا نشان نظر آتا ہے۔ نبی کے پیروں کا نشان دیکھیں تو رحمت ملتی ہے۔ بے مقصد زیارت کروائی جا رہی ہے یا کوئی مقصد بھی ہے؟ نبی کے پیروں کا نشان دیکھیں رب کا قرب ملتا ہے، تو نبی کا چہرہ دیکھنے سے کیا کچھ ملتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ پروردگارا وہ جو تو نے وعدہ کیا تھا رسول بھیجو گا، شانوں والا رسول بھیج دے۔ حضرت ابراہیم نے حضور کو مانگا، وقت گزر رہا ہے، زمانہ آ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انتظار ہو رہا ہے، صدیاں گزر گئی، انتظار ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے فرمایا اب اور انتظار نہیں، میں خوشخبری دینے آیا ہوں، میرے بعد وہی رسول آ رہا ہے، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ فرمایا میں رسول کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ کس کی خوشخبری دینے آیا ہوں؟ مبشرا برسول۔ اللہ نے فرمایا ثم جاءکم رسول۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا، حضرت عیسیٰ نے بشارت دی مبشرا برسول۔ حضرت عیسیٰ نے کہا جس کا انتظار ہو رہا تھا میرے بعد وہ شانوں والا رسول آ رہا ہے۔ جب وہ رسول آ گیا تو اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا۔ میں نے 4 آیتیں پڑھی ہیں جن میں لفظ رسول آیا ہے، اور پوری تاریخ پہلی محفل میلاد سے لے کے حضور کی آمد تک وہ ساری تاریخ میں نے اجمالاً آپ کے سامنے بیان کی۔ اگر آپ غور سے سن رہے ہیں تو مجھے بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مخبرا برسول یا مبشرا برسول؟ یہ مخبر اور مبشر میں فرق کیا ہے؟ اگر خبر دینے والا ایسی خبر دے جسے سن کے علم ملے لیکن دل میں خوشی پیدا نہ ہو تو خبر دینے والے کو مخبر کہتے ہیں، اور اگر وہ ایسی خبر دے کہ سن کے دل خوش ہو جائے تو خبر دینے والے کو مبشر کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ کے لیے مخبر کا لفظ نہیں آیا، مبشر کا لفظ آیا۔ ابھی حضور کا میلاد نہیں ہوا، ظہور قدسی نہیں ہوا، آمد مصطفیٰ نہیں ہوئی،
حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں خوش ہو جاؤ میرے بعد وہ شانوں والا رسول آ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں ان کے آنے سے پہلے ہی خوشیاں مناؤ، وہ آ رہے ہیں۔ تو جب حضور آ جائیں پھر خوشی منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ حضور کی آمد پہ مطلق خوشی یہ فرض ہے، اور خوشی کے اظہار کے لیے جلوس نکالنا، میلاد کی محفل کرنا یہ مستحب ہے۔ لیکن جلوس یا محفل مستحب ہے، مطلق خوشی کیا ہے؟ فرض ہے۔ حضور کی آمد پر دل میں خوشی محسوس کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مطلق خوشی فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو لوگ میلاد نہیں مناتے ان سے پوچھیں حضور کی آمد پر تمہارا دل خوش ہے یا نہیں؟ اگر آپ کسی سے پوچھیں آپ کو نہیں پتا کہ بندہ مسلمان ہے یا کافر ہے، حضور کا اسم گرامی لے کے آپ پوچھیں کہ حضور کی آمد پر میلاد مصطفیٰ پر تمہارا دل خوش ہے یا نہیں ہے، مومن کا جواب کیا ہوگا؟ حضور کی آمد پہ میرا دل، آپ بھی خوش ہو کے کہہ سکتے ہیں میرا دل، میرا دل۔ اگر کوئی متضاد جواب دے، نفی میں جواب دے، وہ مومن ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتا۔ حضور کی آمد پر مومن کا ایک ہی جواب ہے کہ میرا دل خوش ہے، اور اگر کوئی اس کے متضاد نفی میں جواب دے دے وہ مومن نہیں۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں، سبھی تو چند دوست بھی ہیں جو خوش ہو کے بول رہے ہیں، باقی بول رہے ہیں لیکن چہرے پہ خوشی نہیں نظر آ رہی۔ دل میں خوشی چھپی ہوئی ہو اسے سرور کہتے ہیں، ٹور سے خوشی ظاہر ہو اسے حبور کہتے ہیں، اور چہرے سے خوشی نظر آ جائے اسے فرحت کہتے ہیں۔ عربی زبان بڑی وسعت والی ہے، خوشی کے لیے کتنے لفظ ہیں۔ چہرے سے بھی تو نظر آئے نا، محفل میلاد میں بیٹھے ہوئے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے بندہ محفل میلاد میں آئے اور خوش نہ ہو وہ محفل میلاد بھی آیا ہی نہیں۔ محفل میلاد اور خوشی آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ سورج نکل آئے اور ہو اندھیرا، رات ہو سکتے، سورج نکل آیا دن شروع ہو گئی۔ بندہ شاید منہ میں رکھے اور مٹھاس نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہوتی ہیں، جس طرح روشنی سورج کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، مٹھاس شہد کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، اسی طرح خوشی محفل میلاد کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ آمد مصطفیٰ کا ذکر اور دل خوش نہ ہو، ٹھیک ہے آج کل جو بندہ آج کل بھی مسکرا لیتا ہے وہ بڑا ہی حوصلے والا ہے۔ جب 96 یونٹیں پورے مہینے میں خرچے اور بل 27,000 آ جائے اور تنخواہ 25,000 ہو تو پھر ہنسنا تو بندہ بھول ہی جاتا ہے۔ جن بحرانوں سے پاکستانی قوم گزر رہی ہے بڑا حوصلہ ہے پاکستانی قوم کا، بڑی باہمت ہے پاکستانی قوم، جن حالات سے اس وقت آپ گزر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے پریشانیاں بڑی ہیں، پر جتنی دیر آپ محفل میلاد میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے غم چٹک کے دل سے ہٹا کے، غم جانے اور میرا رب جانے، میں نے تو حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ آمد مصطفیٰ، نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لائٹنگ کیوں کی ہے باہر؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں، پیاسے کو پانی ملے خوش ہوتا ہے، اندھے کو نظر ملے خوش ہوتا ہے، بیمار کو شفا مل جائے خوش ہوتا ہے، مسافر کو منزل ملے خوش ہوتا ہے،
ہم کیوں نہ خوشی منائیں، ہم گناہگاروں کو اللہ کی رحمت مل گئی۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، امت کا غم رکھنے والے، رو رو کے امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرنے والے محبوب تشریف لائے ہیں، ہم کیوں نہ خوش ہوں؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو یا اہل الکتاب قد جاءکم رسول اللہ۔ آپ 2022 میں میلاد منا رہے ہیں۔ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں ایک لفظ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، یا اللہ وہ رسول بھیج دے جو انہیں پاک کرے۔ حضور کی آمد کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہے پاک کرنا۔ حضور نے ایک ایسا نظام عطا فرمایا ہے جو اس نظام میں ڈھل جائے گا، اس کا ظاہر بھی پاک ہو جائے گا، باطن بھی پاک ہو جائے گا۔ حضور نے اپنی نگاہ سے بھی پاک کی ہے اور آج بھی نگاہ سے پاک فرماتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی اس نگاہ عنایت پہ حضور اپنی نگاہ سے بھی پاک کرتے ہیں۔ اور حضور نے ایسا نظام بھی عطا کیا ہے دین اسلام کی شکل میں کہ جو اس نظام طہارت کو اپنا لے گا اس کا ظاہر بھی پاک ہو جائے گا، باطن بھی پاک ہو جائے گا۔ جس دور میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس دور میں حضور کی آمد کا جو مقصد ہے اس پر حملہ ہو چکا ہے۔ آپ آئے پاک کرنے، اور آج تہذیب جو پھیلائی جا رہی ہے وہ ہے پلید کرنے والی۔ تشریح کا تو وقت نہیں ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ پاکستان میں ٹرانسجینڈر بل پاس ہو چکا ہے، اور liarspark.com انہوں نے لکھا ہے کہ 29,000 درخواستیں نادرہ آفس میں پہنچ چکی ہیں جنس کی تبدیلی کے لیے۔ 29,000 درخواستیں، اور 4 شادیاں رجسٹرڈ ہو چکی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے۔ بزرگ تو پاکستان بنا کے گئے تھے، ہم اسے پلیدستان بنا رہے ہیں۔ مسئلہ یاد رکھیں، مرد اور عورت کا نکاح ہوا ہے، حق میں مقرر ہوا ہے، گواہ موجود تھے، شریعت کے حکم کے مطابق سارے تقاضے پورے کر کے نکاح ہوا ہے، رخصتی ہوئی ہے۔ اب میاں بیوی کا بدن ملا ہے، دونوں کا بدن پلید ہو جاتا ہے، غسل جنابت فرض ہوتا ہے۔ کیا انہوں نے کوئی گناہ کی ہے؟ کوئی حرام کام کی ہے؟ نہیں، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی حرام کام بھی نہیں کیا، شریعت نے اجازت دی ہے۔ بدن حلال طریقے سے مل رہے ہیں پھر بھی پلید ہو رہے ہیں، اور اگر ملے ہی حرام طریقے سے پھر کتنے پلید ہو۔ جہاں حلال کے بعد پلیدی ہے وہاں حرام کے بعد کتنی پلیدی۔ حضور آئے پاک کرنے، اور آج جو بل پاس ہو گیا ہے وہ پلید کرنے۔ پاکستان بنانے والوں نے نام کتنا سونا رکھا۔ ستان فارسی میں جگہ کے لیے بولا جاتا ہے، گلستان وہ جگہ جہاں پھول ہے، قبرستان وہ جگہ جہاں قبریں ہیں، پاکستان وہ جگہ جہاں پاکی ہے، سوچ پاک ہے، کردار پاک ہے۔ بنانے والوں نے پاکستان بنایا۔ اس دفعہ 9 اکتوبر کو جب جلوس نکلے تو یہ ذہن میں رکھیں، آپ 2022 میں میلاد کا جلوس نکال رہے ہیں۔ عالمی طاقتیں دیکھ رہی ہیں کتنے مسلمان رہ گئے ہیں پاکستان۔ جلوس میں شامل ہوں تو اپنی دینی ذمہ داری، اور یہ جو نئی نسل ہے، یہ جو نئی نسل ہے، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے آج آپ اسلام کے لیے آواز اٹھائیں گے، نئی نسل کا ایمان محفوظ رہے گا۔ 12 ربیع الاول کے دن کوئی مرد گھر نہ بیٹھا رہے، جلوس میں شامل دینی غیرت کے ساتھ جلوس میں شامل ہوں، اور عظمت
کے ترانے الاپتے ہوئے دنیا کو بتائیں اس خطے میں رسول اللہ کے غلام رہتے ہیں. انہیں نظام وہ پسند ہے جو نظام اللہ کے رسول نے عطا فرمایا. سب سے اولا و اعلیٰ. ایک دوست مجھے کہنے لگے ہزاروں روپے کی جھنڈیاں، ہزاروں روپے کی لائٹیں، لاکھوں روپے لائٹیں پہ لگا دی، 80,000 کی جھنڈیاں لگا دی. اس کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں 80,000 کی جھنڈیاں نہیں لگانے دیتے، خود 85 کروڑ کا غلاف کعبے پہ ڈالا. میں نے ان سے پوچھا کعبے پہ 85 کروڑ کا غلاف ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی ایک آیت بتاؤ، کوئی ایک حدیث بتاؤ جس میں حکم آیا ہو کہ سونے کی تاروں والا غلاف کعبے پہ ڈالو. اس نے کہا آیت کوئی نہیں، حدیث کوئی نہیں، بس شرعی ضرورت ہے. میں نے کہا وہ کیا شرعی ضرورت ہے؟ اس نے کہا تعظیم کعبہ. کیا شرعی ضرورت ہے؟ تعظیم کعبہ. تعظیم کا مطلب ہے قول و فعل سے کسی کی عزت ظاہر کرنا. ہم نے اس لیے 85 کروڑ کا غلاف ڈالا ہے دنیا کو پتا چلے کعبہ عام گھر نہیں، خاص گھر ہے. میں نے کہا 85 کروڑ نہیں 90 کروڑ کا ڈالو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس صرف اتنا بتاؤ کس ہستی نے ادھر منہ پھیرا تھا تو یہ قبلہ بنا. اگر میرے آقا کریم کعبہ شریف کی طرف چہرہ نہ کرتے آج کسی نے منہ کرنا تھا نمازی. آج کروڑوں نمازی جو بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں یہ حضور کے رخ انور کا صدقہ. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. یہ ایک لفظ اگر سمجھ آ جائے، عظمت مصطفیٰ کا باب آنکھوں پہ کھل جائے. اللہ نے فرمایا ترضاها، محبوب جدھر آپ کی مرضی ہے، جدھر آپ راضی ہیں، منہ پھیرنا تمہارا کام ہے، قبلہ بنا دینا ہمارا. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. جھڑیاں اسی لیے لگاتے ہیں، چراغاں اسی لیے کرتے ہیں. 12 ربیع الاول کی صبح کوئی عام بچہ نہیں پیدا، رحمت للعالمین آئے ہیں، تاجدار ختم نبوت آئے ہیں، سید العالمین آئے ہیں، سراج منیرہ آئے ہیں. جو مقصد 85 کروڑ کا غلاف ڈالنے میں ہے تعظیم کعبہ، وہی مقصد میلاد منانے میں ہے تعظیم نبوی. ہم میلاد مناتے ہیں تو کس لیے؟ تعظیم نبوی کے لیے. کس لیے؟ تعظیم نبوی کے لیے. میلاد منانے کا مطلب کیا ہے؟ ہم دنیا کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں، حضور کی عظمتوں کا اعلان کرتے ہوئے 12 ربیع الاول کی صبح ہو، جن شانوں کے ساتھ حضور آئے ہیں نہ آپ سے پہلے کوئی آیا ہے نہ آئندہ کوئی آیا ہے. بے مثال شانوں کے ساتھ حضور آئے ہیں. سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. مکہ کی سرزمین، جبل ابو قبیس کا دامن، حضرت عبداللہ کا گھر، حضرت بی بی آمنہ کی گود. 12 ربیع الاول عام الفیل، صبح صادق کا وقت. جب میلاد کا وقت کون سے؟ یہ صادق و امین کے آنے کا وقت ہے. وہ آ رہے ہیں جنہیں دشمن بھی کہیں گے صادق ہے. تو اللہ نے بھیجا کس وقت ہے؟ جو وقت بھی صبح صادق. وہاں خدمت کے لیے جو دائی آتے ہیں ان کا نام ہے شفا. اور یہ بات حضور نے خود بیان کی ہے، مسند امام احمد میں ہے، مستدرک میں ہے، مشکات شریف میں ہے، اور تلخیص المستدرک امام ذہبی کی کتاب اس میں ہے. حتیٰ کہ غیر مقلدین کے محقق ناصر الدین البانی نے
اسی روایت کو تعلیق الالبانی نے حدیث صحیح قرار دیا ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا وَالرُّؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَلَدَتْنِي وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ. جب حضور کا میلاد پاک ہوا نور چمکا اور حضرت بی بی آمنہ نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھا نور چمکا. تو بی بی آمنہ نے کہاں بیٹھ کے دیکھا ہے؟ مکے میں. اور کس شہر کے محلات دیکھے ہیں؟ شام. آپ حجرے کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں چاروں طرف دیواریں ہیں. تو بی بی آمنہ کی آنکھوں کے سامنے دیوار نے رکاوٹ نہیں ڈالی. بسرا سامنے نظر آ رہا تھا شام سامنے نظر آ رہا تھا. اونچے اونچے پہاڑ ہیں. جبل ابو قبیس 7 منزلہ عمارت بنا لے جبل ابو قبیس کو طے نہیں کر سکتے. اونچا پہاڑ ہے نیچے. نہ پہاڑ رکاوٹ بنے نہ حجرے کی دیواریں رکاوٹ بنی. جہاں نور مصطفیٰ چمکتا ہے وہاں دیواریں آنکھوں کے آگے رکاوٹ. بی بی پاک کو اتنی نظر ملی ہے تو نور والے آقا کی اپنی نظر کتنی. اگر کوئی کہ نبی دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا آپ کے ولادت کے دن تو بی بی پاک نے دیوار کے پیچھے دیکھا. مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ. اور ناصر الدین البانی نے اسے حدیث صحیح تعلیق الالبانی میں قرار دیا کہ یہ روایت موجود ہے. اس کو حدیث صحیح قرار دیا. نور چمکا جب حضور کی ولادت ہوئی. اور یہ حدیث کو حضور نے صحابہ کے سامنے بیان کیا. جب میں اور آپ پیدا ہوئے کانوں میں اذان دی گئی تھی. یاد ہے کس نے اذان دی تھی؟ آپ نے کہ ہمیں کیسے یاد ہو سکتی ہے؟ ایک دن کے بچے کا تو شعور ہی نہیں ہوتا. اسے کیا پتا کس نے اٹھایا ہے کس نے چوما ہے. یہ اللہ کے نبی ہیں جو ولادت کے دن کے واقعات بیان فرماتے. یہ شعور نبوت ہے. اور اس حدیث میں حضور نے اس سے پہلے دعائے ابراہیمی اور بشارت عیسیٰ کا ذکر بھی کیا. اس سے پتہ چلتا ہے جو ہو چکا جو ہو رہا ہے جو ہوگا ہر شے کا علم اللہ نے حضور کو عطا فرمایا. خدمت کے لیے جو دائی حاضر تھی بی بی شفا وہ فرماتی ہیں نور چمکا حضور کا ظہور ہوا. میں نے آپ کو اٹھایا کیا دیکھا؟ ناف کٹی ہوئی ہے. ختنہ ہو چکا ہے. ناف کاٹنے کی ضرورت نہیں. ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خوش آمدید. ماشاءاللہ. دلہن روشن سادات قرۃ عیون الاولیاء کی سید جلال حسین شاہ صاحب جی اشرف حقوق رونق افروز ہوئے ہیں. میں آپ کو اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں. خوش آمدید کہتا ہوں. برادران اسلام حضور کا میلاد پاک بیان کر رہا ہوں. جن شانوں کے ساتھ حضور آئے نہ پہلے کوئی آیا ہے نہ آئندہ کوئی آئے گا. ناف کٹی ہوئی ہے. ختنہ ہو چکا ہے. بدن پاک دھلا ہوا ہے. ایک قطرہ خون نہیں لگا ہوا بدن میں. یہ صرف ہمارے علماء نے نہیں لکھا. غیر مقلدین کے پیشوا نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے الشمائل العنبریہ میں اس کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ کی ولادت ہوئی. ناف کٹی ہوئی تھی. ختنہ ہو چکا. فی عینیہ زعج. آنکھیں قدرتی طور پہ سرمگی تھی. سرما لگانے کی ضرورت نہیں. بال سمرے ہوئے تھے. کنگا کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کے وجود پاک کو اللہ نے ذاتی خوشبو عطا فرمائی ہے. خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں. یہ 6 شانیں دائی نے دیکھی. دائی حیران تھی کہ ہاں بچے تو اس طرح پیدا نہیں ہوتے. دائی نے حضور کو والدہ کے پہلو میں لٹایا. سیرت حلبیہ 10ویں صدی کے عظیم محقق علامہ علی بن برہان الدین حلبی ملک شام کے رہنے والے محدث ہیں. انہوں نے اس روایت کو سیرت حلبیہ میں بیان کیا ہے. دائی نے حضور کو والدہ کے پہلو میں لٹایا ہے. شفا فرماتی ہے میں نے حضور کو لٹایا. اب جو 7ویں شان دیکھی تو شفا کانپنے لگی لرزنے لگی. وہ کیا شان تھی؟ حضور نے کروٹ بدلی. ایک ہاتھ زمین پہ رکھا کروٹ بدلی. دوسرا ہاتھ زمین پہ رکھا. دونوں ہتھیلیاں زمین پہ رکھ کے سر سجدے میں رکھ دیا.
شفا دوڑ کے قریب ہوئی، سجدے سے حضور کی آواز آ رہی ہے، رب ہب لی امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ خواجہ غلام فخر الدین سیالوی لکھتے ہیں، بنا کے رحمت عالم کا امتی مجھ کو، خطا سے پہلے ہی بخشش کا اہتمام، خطا سے پہلے ہی بخشش کا، امت پیدا ہوگی گناہ کرے گی، نبی پہلے ہی بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں، خطا سے پہلے ہی بخشش کا اہتمام کیا۔ پھر حضور نے سجدے سے سر اٹھایا، نگاہیں آسمان کی طرف بلند فرمائی، انگشت شہادت کو بلند کر کے اعلان کیا، وحدہ لا شریک لہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس روایت کو نہیں مانتے، ایک دن کی عمر میں سر سجدے میں رکھا یا انگلی اٹھا کے توحید کو بیان کیا۔ آج اس محفل میلاد میں بیٹھنے والوں، میں کسی عام بچے کی پیدائش بیان کر رہا ہوں یا میلاد النبی بیان کر رہا ہوں؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک دن کی عمر میں بچہ طاقت نہیں رکھتا، شعور نہیں رکھتا، سجدہ ہے کیا، ایک دن کے بچے کو پتہ نہیں۔ میں نے کب کہا کہ عام بچہ پیدا ہوا تو اس نے سر سجدے میں رکھا؟ میں تو کہہ رہا ہوں دعائے ابراہیمی کا ظہور ہوا ہے، بشارت عیسیٰ کا ظہور ہوا ہے، وہ جو رب منوانے آئے ہیں انہوں نے آتے ہوئے سر سجدے میں رکھا ہے۔ آج اس مسجد میں کسی عام بچے کی پیدائش نہیں بیان ہو رہی، میلاد النبی بیان ہو رہا ہے۔ تو یہ نہ بتا سکے نبی سیگا کون سا ہے، وہ نبی کی شانوں پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں فطرت کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے۔ کبھی فطرت کے دائرے میں حضور کی شانوں کو مقید نہ کرنا، فطرت تو حضور کے ہاتھوں میں مسخر ہے۔ جو فطرت بنانے والا فاطر ہے وہ حضور پہ درود بھیجتا ہے، یہ فاطر کے محبوب ہیں جو دنیا میں تشریف لائے۔ تم فطرت کو معیار بنا کے رسول اللہ کی شانیں توڑ رہے ہو۔ فاطر جس نے فطرت بنائی ہے وہ آپ پہ درود بھیجتا ہے۔ فطرت آپ کے ہاتھوں پہ مسخر ہے، آپ پتھر کو حکم دیں پتھر پانی پہ تیرنے لگتا ہے، درخت کو حکم دیں درخت زمین پہ دوڑنے لگتا ہے، دشمن کی بند مٹھی میں کنکریوں سے کلمہ پڑھا لیتی ہے، وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جانتا ہے، وہ گنگیاں نو گلاں کرا جانتا ہے، وہ سکیاں کھجوراں اگا جانتا ہے، میرے آقا دا رتبہ خدا جانتا ہے۔ عرب میں رواج تھا جو بچہ رات کے اندھیرے میں پیدا ہوتا اس وقت تک چہرہ نہیں دکھاتے جب تک سورج نہ طلوع ہو جائے۔ میرے آقا کریم کی ولادت پاک ہوئی ہے صبح صادق کے وقت، جس وقت آج کل اذان فجر ہوتی ہے تو فوراً سورج طلوع نہیں ہوتا، کچھ دیر کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے۔ جو بچہ رات کے اندھیرے میں پیدا ہوتا اسے ایک ہنڈیا نما برتن کے نیچے چھپا دیتے، بچے کو ڈھک دیتے، دائی وہاں پیرا دیتی، اس برتن میں سوراخ تھے، ہنڈیا سے تھوڑا بڑا برتن تھا، جب سورج طلوع ہوتا برتن ہٹا کے دائی بچہ دکھاتی، بی بی شفا نے کہا وہ ہنڈیا نما برتن لے کے آؤ کیونکہ ابھی سورج طلوع ہونے میں کچھ وقت باقی ہے۔ یہ روایت بھی سیرت حلبیہ میں موجود ہے۔ دائی برتن لے کے آئی تاکہ حضور کے بدن پاک کو ڈھک دے، چھپا دے، جو ہی برتن لے کے قریب ہوئی برتن ٹوٹ گیا، وہ آپ کے جسم اقدس تک پہنچ نہیں سکا۔ شفا اب تک شانیں دیکھ رہی تھی، حیران تھی، لیکن جب دیکھا نا برتن ٹوٹ گیا، بی بی شفا نے کہا سیدہ آمنہ مبارک ہو، دنیا کو جہالت سے نکالنے والا تمہارے گھر آ گیا۔ برتن کا ٹوٹنا اس بات کی دلیل ہے دنیا کو جہالت سے نکالنے والا آ گیا ہے۔ محفل میلاد میں بیٹھنے والوں ذرا دل تھام کے سننا، 40 سالوں کے بعد جب میرے آقا کریم نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت شفا زندہ تھی، دائی موجود تھی، اس وقت پہلے 40 مسلمانوں میں شفا کا نام آتا ہے۔ حضور نے اعلان نبوت کیا، بی بی شفا نے کلمہ پڑھ لیا، ابو جہل کو پتہ چلا آیا توڑنے کے لیے تاکہ مسلمانوں کی تعداد نہ بڑھے، ابو جہل نے آ کے کہا شفا کیوں کلمہ پڑھے؟
کون سی شان دے کے کلمہ پڑھے؟ حضرت شفا کو جلال آ گیا. انہوں نے فرمایا او عمر بن حشام، او ابو جہل، مجھ سے پوچھتی ہو کون سی شان دے کے کلمہ پڑھے؟ میں نے تو ان کی ولادت کے دن کہہ دیا تھا یہ اللہ کا نبی پیدا ہوا. میں نے تو ان کی ولادت کے دن کہہ دیا تھا یہ دنیا کو جہالت سے نکالنے والا آ گیا. میں انتظار کر رہی تھی یہ میری زندگی میں اعلان نبوت کرے تاکہ میں ان کا کلمہ پڑھ کے دنیا سے جاؤں. میرے آقا کریم پیغمبرانہ شان کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے. میں ان الفاظ پر ہی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. اللہ نے ہمیں بڑی شانوں والے دن عطا کیے ہیں. تاریخ کا سب سے بڑا دن وہ ہے جس دن حضور کی آمد ہوئی. 12 ربیع الاول کی صبح، یہ جس وقت کا ذکر میں کر رہا ہوں یہ سو کے ضائع کرنے والا وقت نہیں، یہ جاگ کے کچھ حاصل کرنے کا وقت ہے، یہ کچھ کمانے کا وقت ہے. اس لیے 12 ربیع الاول کی صبح اٹھ کے اس گھڑی کا استقبال کریں جس گھڑی حضور کی آمد ہوئی. جس سہانی گھڑی جب کا طیبہ کا جان اس دن فروز ساتھ دے. اللہ السلام وآخر دعوانا ان الحمد